اچھا ایک پیرنٹ کے لیے ایک اور بھی چیز ہے کہ کسی بھی پیرنٹ کو چاہے میرے اسکول کا پیرنٹ ہو یا کہیں اور اس کا بچہ پڑھ رہا ہو، کسی بھی پیرنٹ کو کسی بھی بچے کی سائیکالوجیکل پرابلمس ہو رہی ہے لیکن کانٹیکٹ بھی میں ان کی کاؤنسلنگ کے لیے ان کی ہیلپ کے لیے آئی ایم آلویز اویلیبل، چاہے کسی دوسرے شہر کا بھی پیرنٹ کیوں رہا ہو، میں آئی ایم آلویز اویلیبل. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. تو آج کا ویڈیو اسپیشل ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ایک بہترین اسکول کا وزٹ کرواؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس اسکول کے پرنسپل سے بھی میں آپ کو ملواؤں گا. ان کا جو مشن ہے، ان کا جو ویژن ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں. لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اسکول کے کچھ خوبصورت شارٹس دیکھ لیں. دی لرننگ ارینا اسکول، لرنرز ٹوڈے لیڈرز ٹمارو. تو ابھی آپ کو ملواتا ہوں یہاں کے سی ای او اور پرنسپل سے. تو ابھی میں بیٹھا ہوں محمد عرفان کے پاس. تو سر اب آپ اپنا انٹروڈکشن کر دیں. شور. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں علی حیدر صاحب کا جو انہوں نے ٹائم اپنا جو ہے نکال کے اور اپنا جو ہے وزٹ اسکول میں اسکیجول کیا. اور جو ہے میں
میرا اپنا انٹروڈکشن اس سے ہے میرا کہ میرا نام محمد عرفان حیدر ہے اور میں دی لرننگ ارینا اسکول کا اس ٹائم پہ جو ہے چیئرمین اور فاؤنڈر ہوں. اور جو ہے میرا جو اسکول سے ایکسپیرینس ایجوکیشن سے ایکسپیرینس وہ پچھلے 14 سال کا ہے. فار پاسٹ 14 years I have been serving different institutes as a management member اور ٹیچنگ فیکلٹی میں بھی میں کام کر چکا ہوں. تو اوور آل میرا جو ہے 14 سال کا ایجوکیشن کے ساتھ میری وابستگی ہے پچھلے 14 سال سے. تھینک یو سو مچ. اچھا سر, تو آپ کا ویژن اور مشن کیا ہے جو آپ نے یہ سوچ کے اس بہترین انیشیٹو لیا ہے, تو اس کے بارے میں بتا دیں. تھینک یو. اچھا سر, ایسے کہ دی لرننگ ارینا اسکول کا جو ویژن ہے وہ ایسے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی کو ایسے سرو کریں کہ جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے اس کو اکیڈمکس پہ تو ہم اس کی گرومنگ کریں, ہم اس کو اکیڈمکس کا پورا پیکیج جو ہے اس کو سمجھا دیں. لائک اس کے اکیڈمکس میں یہ ہماری کنٹریبیوشن ہوتی ہے کہ کانسیپٹس کلیئر کر رہا, بچے کے بیس پہ کام کر رہا. چھوٹے بچہ ہے تو اس کے فونکس پہ, حروف تہجی, یہ ساری چیزیں تو اکیڈمکس میں چلتی رہتی ہے, جو آلموسٹ اکثر اسکولوں میں جو ہے اکیڈمکس میں کافی اچھا کام بھی ہو رہا ہے. لیکن جو دی لرننگ ارینا اسکول ہے یہاں پہ ہمارا ایک اور بھی مقصد ہے, اور دیٹ از کہ ایک بچے کی ایٹیکیٹس پہ, ایک بچے کی مورلس پہ, ایک بچے کے جو ہے اخلاقیات پہ کام کیا جائے اور بچے کو ایک کمپلیٹ پیکیج ایسے بنایا جائے کہ جب بچہ سوسائٹی میں جائے تو اس کو بات کرنے کی تمیز ہو, اس میں اس کو اپنے آپ کو کیری کرنا آتا ہو اس کو, اور اس کے علاوہ جو باقی اسکلس ہیں اس کے وہ ہم لوگ ڈیولپ کر سکیں. اور اس کے لیے جو ہے پھر ہم نے اپنی اسکول کی پالیسی ایسے ڈیولپ کی ہے کہ بچے کی ایویلویشن ہم لوگ اکیڈمکس میں بھی کرتے ہیں, اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ نان اکیڈمکس میں بھی کرتے ہیں. اور نان اکیڈمکس میں ہمارا پھر آتا ہے اسٹوڈنٹ ڈسپلن رپورٹ. اسٹوڈنٹ ڈسپلن رپورٹ میں ہم ساری چیزیں چیک کرتے ہیں, بچے کی بکس اینڈ بیگ مینٹیننس, کرٹسی, مینرس, اس کے علاوہ جو ہے انٹرپرسنل اسکلس, ریگولیرٹی, پنکچویلٹی, اور باقی اسٹوڈنٹس کی طرف اس کا کیسے جو ہے اس کی اخلاقیات کیسی ہے, اس کا رویہ باقی اسٹوڈنٹس کی طرف, اسکول کے اسٹاف کی طرف, اپنے ایلڈرس کی طرف کیسا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو آبزرو بھی کرتے ہیں. اس کے بعد اس بچے کے خدا نخواستہ اگر کسی بچے میں ایسا کوئی وائلیشن ریکارڈ بھی کی جاتی ہے تو ہم اس کو فردر مور گروپ کرتے کہ آپ اس وائلیشن کو کیسے کور کر سکتے ہیں. تو یہ بہترین ویژن ہے ماشاء اللہ. تو اس کے لیے اپنے اسٹیپس کیا کیا ہیں؟ تھینک یو سو مچ. اچھا, اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی پرابلم کا جو ہے سب سے جو امپورٹنٹ اور سب سے پہلا فیز ہوتا ہے دیٹ از آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم. ٹھیک ہے, تو ایون آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ جب ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ڈاکٹر کرتا ہے آپ کے ساتھ وہ کرتا ہے کہ آپ کے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آیا آپ کا جو ہے یو آر ہیونگ اے کف, آر یو آر ہیونگ اے فلو, آر یو ہیونگ اے فیور. تو اس کے بعد وہ آپ کو میڈیسن دیتا ہے. تو کسی بھی بچے کے اندر یا اکیڈمکس یا نان اکیڈمکس کسی بھی چیز میں اگر بچے کے اندر کوئی بھی ایشو ہم نے ہائی لائٹ کیا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس بچے کو دس از دی آئیڈینٹیفیکیشن جو اسٹوڈنٹ ڈسپلن رپورٹ ہے, جس سے ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس بچے میں یا تو اکیڈمکس میں کوئی ایشو ہے یا نان اکیڈمکس میں. اس کے بعد ہم بچے کی گرومنگ کرتے ہیں, بچے کو بلا کے کہ بچے دیکھو آپ اس طرح سے اف یو کیری یور سیلف دس وے سو یو ول بی لکنگ بیٹر. ٹھیک ہے, آپ اگر بڑوں سے اس طرح بات کرو گے تو یہ بہتر ہوگا. آپ نے ابھی یہاں پہ کسی کو بلی کیا, بلنگ از اے کرائم. حیدر صاحب لیٹ می ٹیل یو, بلیو می, اس وقت اکثر اسکولوں میں بلی کو مائنڈ کیا ہی نہیں جا رہا. سوسائڈ ریٹ اس وقت کسی بھی اسٹوڈنٹس کا اگر آپ دیکھیں بہت ہی الارمنگ فیز سے اوپر جا رہا ہے. تو کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اسکولز بچے کو برڈنائز کر رہے ہیں. اوپر سے اسکول کا انوائرمنٹ بلی کو مائنڈ نہیں کیا جا رہا, ایبیوزو لینگویج کو مائنڈ نہیں کیا جا رہا, لینگویج کو مائنڈ نہیں کیا جا رہا, اور ڈسکریمنیشنز ہو رہی ہے بچوں میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ہونا چاہیے, جو ہو رہا ہے. تو دس از الارمنگ. اور یہ جب ہم لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی اس طرح سے کرتے ہیں اس کے بعد اس کی گرومنگ کر کے پیرنٹس کو بھی جو ہے ہم لوگ کانفیڈنس میں لے کے پیرنٹس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی ابھی دیکھیں ایک بچہ جو بچے کی جو گرومنگ ہے اس میں اسکول اور پیرنٹ دونوں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو پھر ہم پیرنٹس کو بلا کے پیرنٹس کی بھی گرومنگ کر دی کہ آپ بچے کو کس طرح سے آپ کاؤنسلنگ کرو, بچے کو کس طرح سے ٹریٹ کرو.
تو یہ بھی ہمارا ہے جس کے تھرو ہم اس آبجیکٹیو کو اچیو کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے بولا تھا کہ آپ نے کوئی سافٹ ویئر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے. یس ہمارے اسکول کا سافٹ ویئر ہے. سافٹ ویئر میں ہمارے اسکول میں بچے کی اٹینڈنس سے لے کے بچے کی رپورٹ کارڈ کے ساتھ اسٹوڈنٹ ڈسپلن رپورٹ, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم پیرنٹس کو انفارم کرتے ہیں اور آن دا ویری مومنٹ انفارم ہو جاتا ہے پیرنٹ. فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ ہے جس نے آج کسی بچے کے ساتھ بدتمیزی کی یا اسٹاف کے ساتھ بدتمیزی کی تو اس کی وائلیشن کاؤنٹ ہوتی ہے مینرز اینڈ کورٹسی میں. تو مینرز اینڈ کورٹسی میں جب پہلی وائلیشن کاؤنٹ ہوتی ہے ہم اس کو وارننگ دے کے بچے کو تھوڑا بہت گائڈ کر لیتے ہیں. دوسری وائلیشن پہ کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹ کو میسج چلا جاتا ہے آٹومیٹکلی. سافٹ ویئر میں ہم انٹر کرتے ہیں, سافٹ ویئر ان کو نوٹیفکیشن بھیجتا ہے کہ آج آپ کے بچے نے مینرز اینڈ کورٹسی وائلیٹ کی ہے, یا آج آپ کا بچہ پراپر یونیفارم میں نیٹ اینڈ کلین یونیفارم میں نہیں آئے تو نیٹ اینڈ کلین اپیئرنس کو اس نے وائلیٹ کیا ہے. ہیلتھ اینڈ ہائیجین کو فار ایگزامپل کسی بچے کے نیلز صحیح سے ٹرم نہیں ہے تو ایک دفعہ وارننگ ہوتا ہے, سیکنڈ دفعہ جو ہے اس کی وائلیشن کاؤنٹ ہوتی ہے تو پیرنٹس کو میسج چلا جاتا ہے کہ آج آپ کا بچہ پراپر نیلز ٹرم کے ساتھ نہیں ہے. بیکاز ایک پیرنٹ کا حق ہوتا ہے کہ ہمارا فرض ہوتا ہے اور پیرنٹ کا حق ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے بچوں کے بارے میں ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. اکثر پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں, میں خود دیکھیں علی حیدر صاحب, میں خود ایک آکسفورڈ کی ٹریننگ میں لے چکا ہوں جس میں ہمیں بچے کی سائیکالوجی کے بارے میں گائیڈ کیا گیا اور ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر, اور ہر بچے کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے, کس طرح سے آپ اس کے پرابلمس کو ریزالو کر سکو. ابھی دیکھیں میں نے ٹریننگ لی بھی, اکثر پیرنٹس کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا اباؤٹ دا سائیکالوجی آف دا چائلڈ. ٹھیک ہے, تو یہ پھر میرا فرض ہے کہ میں پیرنٹس کو آ کے گروپ کروں کہ ابھی آپ کے بچے میں یہ ایشو ہے تو آپ اس بچے کو اس طرح سے کور کرو. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر میرے پاس کوئی پیرنٹ آتا ہے میں چیک کرتا ہوں کہ ان کے بچے میں کانفیڈنس کی کمی ہے, ہی از ویری لو ایٹ دا کانفیڈنس. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا کہ میں انہیں یہ گائڈ کروں گا کہ آپ اپنے بچے کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا اسٹارٹ کریں. رائٹ, اکثر پیرنٹس کیا کرتے ہیں, دے گیٹ اوور پروٹیکٹیو, بچے کے ساتھ بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں اور زیادہ پیار دینے لگتے ہیں. پیار دینا از ناٹ بیڈ, ٹھیک ہے, لیکن یہ لمٹ جب کراس کر جاتا ہے وہ آپ کے بچے کے کانفیڈنس لیول کو ڈراپ کر دیتا ہے. ایک چیز, آپ اس کے اوپر رسپانسبلٹیز ڈالو. پیرنٹس کو ہم بارہ دفعہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز بچے کے اوپر ہم ڈال دیں تاکہ اس کی عادت اس کو لگ جائے. رائٹ, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بینگ اے پیرنٹ ہم خود انٹینشنلی, کوئی بھی پیرنٹ اپنے بچے کا دشمن نہیں ہوتا, ہم انٹینشنلی بچے کے کانفیڈنس ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے, مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو بلاؤ اور بچے سے یہ کام کراؤ. بچہ میرے ساتھ کھڑا ہے, میں کہتا ہوں یہ بچہ تو نہیں کر سکتا, یا بچہ خدا نخواستہ میرا بچہ نالائق ہے, میرا بچہ یہ کام نہیں کر سکتا. بینگ ہیومن بینگ وی آر اشرف المخلوقات. ٹھیک ہے, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور وی بینگ اے پیرنٹ وی ہیو ٹو میک آور چلڈرن ریئلائز کہ آپ بھی کچھ کر سکتے ہو, کچھ بھی کر سکتے ہو, تاکہ ان کے اندر احساس کانفیڈنس یس. بینگ اے پیرنٹ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میرا بچہ اردو میں بڑا ویک ہے, تو آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ چیز ایبزارب کر رہا ہے, اور وہ یہ چیز ایکسیپٹ, سب سے خطرناک چیز کیا ہے کہ آپ کا بچہ یہ چیز ایکسیپٹ کرنے لگ جائے کہ آئی ایم ویک ان اردو, آئی ایم ویک ان انگلش, آئی ایم ویک ان میتھمیٹکس. ایک چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ بارہا گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دو بچوں کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. میں اکثر میری ایک ریڈیو اسٹیشن میں ٹیلی کاسٹ ہوا تھا مس نور شیور کے ساتھ, تو میں نے وہاں پہ بھی یہ چیز کاسٹ کیا, کوٹ کیا تھا کہ آپ دو بچوں کو کمپیئر نہ کریں. ایک بچہ اگر ڈرائنگ میں بہتر ہے تو ہو سکتا ہے دوسرا بچہ میتھمیٹکس میں بہتر ہو. ابھی جو بچہ ڈرائنگ میں بہتر ہے آپ اس کو نالائق نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ میتھمیٹکس میں جو ہے پرفارم نہیں کر پاتا. اور اگر آپ نے اسے ایک دفعہ اس کے سامنے یہ کہہ دیا تھا ٹیچر نے یا پیرنٹ نے کہ یہ بچہ تو میتھمیٹکس میں بڑا ویک ہے, تو وہ ایبزارب کر لیتا ہے اسے. میں خود اگر صبح کو حیدر صاحب میں اگر رات کو یہ سوچ کے if I go to bed thinking کہ میں صبح کو جلدی اٹھنا ہے نا, میں صبح میری آنکھ unintentionally 8 بجے کھل جائے گی یا 7 بجے یا 6 بجے. اگر میں رات کو یہ سوچ کے سوؤں کہ میں صبح کو نہیں اٹھ پاؤں گا, everything is mindset. یس, تو ہم خود اپنے بچے کے دماغ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد we are expecting our child to be extraordinary. extraordinary کہاں سے ہوگا؟ آپ کبھی چیتا کو کہہ سکتے ہیں کہ پانی میں ڈولفن کی طرح تیر کے دکھاؤ, پاسبل ہی نہیں ہے. رائٹ, آپ کبھی ڈولفن کو کہہ سکتے ہو آپ ٹری پہ چڑھو, نہیں. رائٹ, تو دس از دی تھنگ, آپ اپنے بچے کو اس چیز پہ انکریج کرو جس میں وہ ہی از ہیونگ اے پازیٹیو پوائنٹ.
यू योरसेल्फ आर माशाल्लाह एन एजुकेटेड पर्सन, आप खुद एक बहुत बेहतरीन ब्लॉगर हो, ठीक है। तो एजुकेशन ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि यार हैदर साहब आप मैथमेटिक्स ही पढ़ो, आपने इंजीनियर ही बनना है, या आपने जो है आपने ACCA ही करना है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनोगे। आप अपने बच्चे के जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करो। हर प्रोफेशन इस मेरे हिसाब से हर प्रोफेशन कामयाब है until you start enjoying that thing। तो मेरा अगला सवाल ये है कि स्कूल एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन प्ले करता है? ये है, देखिए स्कूल जो है सबसे पहली जो एक इंस्टीट्यूशन या पहली तरबियत गाह जो है किसी बच्चे के लिए उसके लिए इट्स योर होम, जो कहते हैं माँ का गोद, राइट। तो वो सबसे पहले तो बच्चा अपने घर से सीखता है। एंड द सेकंड वन इज स्कूल, ठीक है ना साहब। तो स्कूल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है घर के बाद, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो बच्चा अपने अबू को वालदा को देख के सीख रहा होता है। जिस तरह उसके पेरेंट्स होंगे तो वही चीज़ बच्चा सीख रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक पेरेंट है, एक फादर है, वो अपने बच्चे को स्कूल कर रहे हैं उसकी गलती हो गई, तो आप नोट करेंगे कि वही बच्चा अपने छोटे बहन भाइयों को भी उसी तरह से डांटना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो अपने माँ बाप से सीखेगा। दूसरी चीज़ जो स्कूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें बच्चे को फ्यूचर के लिए सोसाइटी के लिए तैयार करना होता है। और बच्चे को सोसाइटी के लिए और फ्यूचर के लिए आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो कि उसको बहुत सारे स्किल्स डेवलप करो उसके अंदर। फॉर एग्जांपल एक स्किल बच्चे के अंदर ये डेवलप करो कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह करे, जब उसके ऊपर मुश्किल आती है तो डिसीजन कैसे ले, डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसके डेवलप हो, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो। तो इसके लिए हमने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या इनिशिएटिव लिए हैं? इसके लिए हैदर साहब हमारे स्कूल में एक और चीज़ है कि हमारा जो है महीने में 2 दफ़ा हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं और हर एक इवेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला इवेंट हमारा है क्रिएटर्स डे, जिसमें हम अल्लाह ताला के 5 अस्माउल हुस्ना याद करते हैं बच्चे और उसके बारे में सीखते हैं कि उसके मतलब क्या है, ठीक है। तो जब हम अल्लाह ताला को जानेंगे तो हम अपनी ज़ात को जानना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये है एक। दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरा इवेंट हमारा उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल डे है हमारा। उसके बाद जो है स्प्रिंग फेस्टिवल है। स्प्रिंग फेस्टिवल में हम बच्चों से जो है दरख्त स्कूल के अंदर प्लांट करवाते हैं और मुख्तलिफ वेजिटेबल के सीड्स प्लांट करते हैं बच्चे, ठीक है जी। इससे 2 चीज़ें हैं, एक तो बच्चा फार्मिंग की तरफ, गार्डनिंग की तरफ उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चे के अंदर स्कूल को ओन करने की सलाहियत डेवलप होती है। मेरे स्टूडेंट्स एक सीड स्यू करते थे टोमेटो और हमारे चिलीज़ का किया था हमने पिछले साल। तो उसमें बच्चे डेली सुबह को इस शौक से आते थे कि मैंने आज जाके अपने प्लांट को पानी देना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और उसके साथ साथ कल को बच्चे इसी सोसाइटी में जाके एक दरख्त भी अगर लगा लेते ना साल में एक दफ़ा, तो हमारा जो सोसाइटी चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमारे प्रोफेशन डे है, कलर्स डे है, स्पोर्ट्स डे है, थैंक्स गिविंग डे है। थैंक्स गिविंग डे में हम सबको थैंक यू कहते हैं, स्टाफ से लेके अल्लाह ताला को, पेरेंट्स को। लिटरली स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं सब, मैंने फलां रिश्तेदार को कॉल कर दी कि मैं उनको थैंक यू कह रहा है, उसने तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो क्या होता है इससे बच्चे के अंदर थैंक यू कहने का स्किल डेवलप होता है। स्किल्स डे होता है, बच्चे को जिस चीज़ जो स्किल है, अक्सर बच्चों को हम लोग गाड़ी में मोबाइल चेक करना सिखाते हैं। बाइक आपकी पंचर हो तो क्या होगा, चेन उतर जाए तो क्या होगा, लाइट बल्ब चेंज करना। ये मतलब है कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज यस इससे बच्चे के अंदर स्कूल के लिए इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और साथ साथ उसके स्किल्स भी डेवलप होते हैं। बिजनेस के लिए भी हमारा क्या है कि हम बच्चों को स्कूल के प्रिंटेड नोट्स दे देते हैं और कहते हैं अब आज आप लोगों का जो है कॉमर्स कर लेना है, आप जाके बिजनेस करो आपस में। और हाइजीन और सफाई के यस हाइजीन के लिए तो मैं कहता हूँ स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना एक हॉस्पिटल को नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्कूल को भी उतना ही या उससे ज़्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वॉशरूम्स, किचन, क्लासरूम्स, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। तो आप सोसाइटी और पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए हैदर साहब, सोसाइटी के लिए तो ये पैगाम है कि देखिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है ना,
they play a very vital role. ٹھیک ہے, یہ ہمارا مستقبل ہے. ان کو آپ کوشش کریں کہ ایون اگر کسی بچے کو, سوسائٹی کے لیے یہ میسیج ہے, کسی بچے کو آپ کہیں پہ کچھ اچھا کرتے ہوئے دیکھو تو اپریشیٹ کر لیا کریں. تھنک آف ہم ایز یور چائلڈ. اور کچھ غلط دیکھتے ہوئے دیکھے نا کسی بھی بچے کو تو کرٹیسائز کر دیں, چاہے آپ کا جاننے والا ہو یا نہ ہو, تاکہ بچے کے اندر سے وہ جو نیگیٹو چیز ہے ہم اس کو ایلیڈیکیٹ کر کے پازیٹیو چیز کو اپریشیٹ کریں, اور کوشش کریں کہ پازیٹیو چیزوں کو زیادہ اپریشیٹ کیا کریں. اس سے اچائی بڑھتی ہے, اور آٹومیٹکلی جب آپ کی اچائیاں بڑھتی ہے تو آپ کی برائیاں کم ہوتی جاتی ہیں. اور پیرنٹس کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ دیکھیں, ایک بچہ جو ہے نا اس کو آپ سمجھیں. ایک بچہ 6 سال کی عمر تک, حیدر صاحب آپ, دس از پروون, سائنٹیفکلی ریسرچ میں پروون ہے کہ 90% ایک بچے کا دماغ 6 سال کی عمر تک ڈیولپ ہو جاتا ہے. 90%. تو 90% جب ڈیولپ ہو جاتا ہے دماغ تو وہ سارے اس کے بیہیویئرز اس وقت تک ایڈاپٹیشن موڈ پہ ہوتے ہیں. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کہتے ہیں کہ آپ پہلے 6 سال بچے کو بادشاہ کی طرح ٹریٹ کرو, اس کے بعد ایک سپاہی کی طرح, اس کے بعد وزیر کی طرح. تو بچے کے لیے میں نے تو خیر ٹریننگس لی ہے, مجھے پتا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ اے چائلڈ, ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو اے چائلڈ. لیکن میں بھی, میری یہ کوشش ہے کہ پیرنٹس کے لیے میں ورکشاپ کروں, تاکہ میں پیرنٹس کو مختلف سینیریوز میں گروپ کر سکوں کہ آپ اپنے بچے کو کس طرح سے ٹریٹ کرو, آپ اپنے بچے کو کس طرح سے ریئیکٹ کرو. تو ایک چیز ہے, لیکن جو بیسک چیز ہے میں یہ سب سے زیادہ پیرنٹس کو کہوں گا کہ کوپریٹ نہ کریں, بچوں کو آپس میں کمپیئر نہ کریں, کمپیئر نہ کریں, ریڈ کلر کو یلو کلر کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. دونوں کی خوبصورتی ہے, ہر ایوری چائلڈ اسپیشل. ایک دوسری چیز, بچے کو بچے کے سامنے کبھی کرٹیسائز نہ کیا کریں, اپریشیٹ سب کے سامنے کیا کریں. کرٹیسزم شوڈ بی ان دی روم. دروازہ لاک کر کے روم کے اندر آ کے بچے کے ساتھ ڈسکس کر لیا کرے, اس کی خامیاں کمرے کے اندر بتایا کرے, خوبیاں سب کے سامنے بتایا کرے. یہ اس میں اپریشیٹ ہو گئی. یس, اس کی برائیاں ختم ہوگی. اور ایک یہ چیز ہے کہ گھر کا انوائرمنٹ, گھر میں بھی کوشش کیا کرے چھوٹے چھوٹے رولز بنا کے بچوں کو پہلے دن سے ہی سکھا دیا کرے کہ گھر میں نوائز کس طرح کنٹرول ہوگا, کون سا کمرہ ہے پلے کے لیے, کون سا کمرہ ہے سونے کے لیے, کون سا کمرہ ہے ڈائننگ کے لیے. یہ کچھ چھوٹے چھوٹے رولز بنا کے. اور اکثر بارہ دفعہ ہم بینگ اے پیرنٹ کیا کرتے ہیں, اکثر بچے کے سامنے جو ہے ہمارے آرگیومنٹس ہر گھر میں ہوتی ہیں, تو بچے کے سامنے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اس کا بچے کی سائیکالوجی پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, انشاءاللہ یہ میجر چیزیں ہیں, اس کو انشاءاللہ کور کر کے ہم اپنے بچوں پہ بہت کام کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے ملک کا, یہ ہمارا, یہ ہماری سوسائٹی کا مستقبل ہے. یہ بچے تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, اینڈ ونس اگین آئی تھینک یو آن بہاف آف مائی ٹیم, اپنی ٹیم کی طرف سے اور تنبی علیزہ اسکول کی طرف سے, اپنی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. حیدر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. میرا فرض ہے, تو میرے ہمارے سوسائٹی کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ آپ نے بہترین انیشیٹو کیا ہے. ماشاء اللہ, تھینک یو سو مچ. یہ آپ کی سوچ ہے جو آپ نے اس کو جو ہے. ایڈمیشنس کے بارے میں بتا دیں کہ کب ایڈمیشنس تو ایسے ہے کہ حیدر صاحب ہمارے پاس ایڈمیشن اسٹارٹ ہے ہمارے اسکول میں, اور یہ فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ ہے. ہماری کلاس میں جب ایک سیکشن میں 20-25 بچے ہو جاتے ہیں, میں اس کلاس کے لیے ایڈمیشن کلوز کر دیتا ہوں. تو ابھی ماشاء اللہ الحمدللہ دی فیڈ بیک از کوائٹ گڈ. سوسائٹی کی طرف سے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پہ. تو یہ ہے کہ شاید ہوپ فلی مارچ کے اسٹارٹ ویک میں شاید ہمارے ایڈمیشنس, مارچ کے اسٹارٹ میں یا مارچ کے مڈ تک چلے, اس کے بعد شاید ہمارے ایڈمیشنس بند ہوں. رائٹ ناؤ وی آر فیسیلیٹیٹنگ نیو. آپ لوکیشن کے بارے میں بتا دیں. ہماری جو لوکیشن ہے وہ غلزئی روڈ پہ ہے. غلزئی روڈ از بالکل یہ پیر محمد روڈ کو اور علمدار روڈ کو بالکل کنیکٹ کرتا ہے. یہ علمدار روڈ پہ نیشنل بینک ہے, نیشنل بینک کی جو علمدار روڈ کی برانچ ہے, یہاں سے بالکل سامنے میرا واکنگ ڈسٹینس پہ. یہاں سے آپ اسی چوک پہ جو یاسر خان اسکول کا جو چوک ہے, یہاں سے میرا اسکول پرومیننٹلی نظر آ جاتا ہے کسی کو. تو پیرنٹس بھی کا جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں آپ سب لوگ. جی 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 جی, جو پیرنٹس آنا چاہتے ہیں وہ وزٹ کر لیں. جی, آپ لوگ جو ہے واکنگس کو بھی ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کسی پیرنٹ کو, اچھا ایک پیرنٹ کے لیے ایک اور بھی چیز ہے کہ کسی بھی پیرنٹ کو, چاہے میرے اسکول کا پیرنٹ ہو یا کہیں اور اس کا بچہ پڑھ رہا ہو, کسی بھی پیرنٹ کو کسی بھی بچے کی سائیکالوجیکل پرابلمس ہو رہی ہے, لیکن کانٹیکٹ بھی, میں ان کی کاؤنسلنگ کے لیے, ان کی ہیلپ کے لیے آئی ایم آلویز اویلیبل. چاہے کسی دوسرے شہر کا بھی پیرنٹ کیوں نہ ہو, میں آئی ایم آلویز اویلیبل فار ایوری ون.
کانٹیکٹ ڈیٹیلس میں شیئر کر دوں گا جس طرح پھر آپ تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو فار کمنگ سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو, اللہ حافظ.